أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ بھی پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ جو دن عطا کیا ہے اس کو عید کا دن کہتے ہیں، عید الفطر کا دن. یہ دن اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا خوشی کا دن ہے. ہر انسان بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے. عید کا معنی آتے ہیں بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا. تو مطلب یہ نکلا کہ یہ خوشی کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار آتا ہے. عید الفطر، فطر کا یعنی فطر کی عید. فطر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، روزہ کھولنے کی عید. اللہ رب العزت نے ہم کو بڑا خوشی کا موقع عنایت کیا ہے میرے عزیزو. یہ اللہ کی طرف سے بڑا عطیہ اور ہدیہ ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جو بھی اس کلمے کے جھنڈے تلے آ گیا اس کے لیے خوشی کا اظہار کرنا، عید منانا، بار بار اللہ کی تسبیح میں جھومنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو بہت ساری بے شمار جو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا اظہار، بار بار خوشی کا اظہار، بار بار یہ نعرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایمان والے کی شان ہوا کرتی ہے. اللہ نے ہم کو جو ایک عطیہ اور ہدیہ جو عطا کیا ہے عید کی شکل میں، ہر ایمان والے کی زبان پر یہی الفاظ ہیں، خوشی ہے. ماشاءاللہ اللہ نے ہم کو عید عطا کی ہے، بہترین موقع عنایت کیا ہے، بہترین ایسا وقت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے کہ جس وقت میں ہم
خوشی منائیں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کے سامنے مانگیں، ذکر و اذکار کریں، توحید کا ڈنکا بجائیں اور لوگوں میں یہ بتائیں، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ ایمان عطا کیا ہے، وہ اسلام عطا کیا ہے، وہ مذہب عطا کیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں کسی کو بھی اللہ رب العزت نے کسی قوم کو ایسا معزز، ایسا مکرم اور ایسا احترام والا دین عطا نہیں کیا میرے عزیزوں۔ آپ غور کریں، دوسرے مذاہب کے تہواروں میں دیکھیں آپ کہ وہ ناچ گانا کرتے ہیں اور وہ حرام کاری کرتے ہیں، وہ زنا کاری کرتے ہیں، واہ، ایک شاعر کہتا ہے واہ، ہر گناہ کو ثواب سمجھتے ہیں لوگ، کہ لوگ گناہ کر کر کے اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں میں چلے جاؤ اور دوسرے مذہبوں میں چلے جاؤ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عید کا دن جو عطا کیا ہے، جو خوشی کا جو تہوار عطا کیا ہے، جو ساتھ میں 2 مرتبہ عید آتی ہے، ایک عید الفطر جو آج ہے اور ایک بقرعید جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے۔ عید کا یہ پیغام ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لے، عید الفطر کا کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا نزول ہے عید الفطر کا، اور عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں، اور ہم کو تیسرا اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو عید الفطر کا پس منظر، بیک گراؤنڈ یہ میرے عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ عطا کیا ہے، اس کے بدلت اللہ رب العزت نے ہم کو عید الفطر عطا کی ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے بھوکا پیاسا اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا مرتا ہے، اللہ کے لیے پیاسا مرتا ہے، اللہ کے لیے تمام احکامات کو انجام دیتا ہے، اور یہ دل میں ارادہ بھی رکھتا ہے انا عجزی، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ روزے کا بدلہ تو میں عطا کروں گا، روزہ تو میں ہی ہوں، میں ہی روزے کا ثواب عطا کروں گا، روزے کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس امید پر یہ انسان ایمان والا اس یقین کے ساتھ رمضان کو گزارتا ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت عطا فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں، رحمتیں اور مغفرت اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہیں۔ اس امید میں یہ اعمال کرتا ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ روزہ رکھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد تراویح میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، 20 رکعات نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ روزہ رکھنا تیرے لیے، اے اللہ تیری کے لیے اٹھنا تیرے لیے، اے اللہ افطار کرنا تیرے لیے، اے اللہ سب کچھ کے باوجود اے اللہ تو راضی ہو جا، بار بار اللہ کو مناتا ہے۔ اور عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس شکل میں عطا کیا کہ لوگوں تم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، پورا مہینہ آپ نے عبادت کی، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عید کا موقع عنایت فرمایا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونا چاہیے کہ جو اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس کی تو مزدوری یہ ہے اس کو پورا بدلہ عطا کر دیا جائے، پورا اس کو مکمل بدلہ عطا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میری ذات کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی اور یہ بخشے اپنے گھر پر لوٹیں گے۔ یہ میرے عزیزوں عید کا پیغام اور عید کا پس منظر
یہی میرے عزیزو کہ فرشتے چراغوں پر بیٹھ جاتے ہیں، کونا پکڑ لیتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں لوگوں چلو عیدگاہ کی طرف، چلو عیدگاہ کی طرف، چلو نمازوں کی طرف، چلو اللہ کی طرف، کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے بہت ساری عبادتیں کی ہیں اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے، چلو چلو اللہ سے ثواب تو لے لو، اللہ آپ کو ثواب عطا کریں گے، اللہ آپ کی مغفرت عطا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو پاک صاف کر دیں گے۔ کہ جس طریقے سے ایک بچہ ہوا کرتا ہے، معصوم بچہ جو پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انسان کو کر دیتے ہیں، بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ یقین بھی ہونا چاہیے میرے عزیزو کہ جو انسان عید کی نماز پڑھ کر اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو یہ عید کا پس منظر ہے، عید کا بیک گراؤنڈ ہے میرے عزیزو۔ اچھا عید کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیے میرے عزیزو، عید کے دن ہم غسل کریں، بہترین خوشبو لگا کر آئیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اور جن چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ چیزیں کریں، اور جن چیزوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے رکیں۔ میرے عزیزو، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ چلو خوشی کا موقع ہے یا خوشی کا دن ہے تو خوشی میں حد سے زیادہ گزر جائے، بینڈ باجے بجائیں یا رنگ ریلیاں کریں، گناہ کے کام کریں، نہیں میرے عزیزو۔ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، یعنی کھیل کود کرتے ہیں، اور جو زمانہ جاہلیت میں جو رسومات ادا کرتے تھے ان رسومات پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما هذان اليومان ما هذان اليومان، لوگوں یہ 2 دن جو آپ خوشی مناتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا کیا مطلب ہے، یہ کون سے دن ہے اور ان دن تم کیا کرتے ہو 2 دن؟ تو صحابہ نے عرض کیا قالوا كنا نلعب في الجاهلیت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے پہلے یہ 2 دن خوشیاں مناتے تھے، خوب کھیل کود کرتے تھے، وہی آج رواج چلا ہوا آ رہا ہے کہ اسی رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کھیل کود کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور نہ جانے کیسی بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اس سے کئی درجہ زیادہ بہتر میں تم کو بتاؤں، ابدلکم اللہ خیرا منها عید الفطر و عید الاضحیٰ، کہ ان دونوں دنوں سے بہتر تم کو بہترین دن بتاؤں، بہترین چیز آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو عید الفطر کا دن ہے یعنی میٹھی عید کا دن ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ بقرعید کا دن ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کا ان 2 دنوں کو بڑا خوشی کا دن بنایا ہے۔ ان 2 دنوں میں خوب خوشیاں کرو، خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بہترین عطیہ اور ہدیہ ہے۔ میرے عزیزو، خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری رسومات میں الجھ جائیں، دوسرے کام کرنے میں الجھ جائیں، یہ گانے گائیں۔ کہ بہت سارے نوجوانوں کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان اللہ معاف کرے عید کے روز بھی فلم دیکھنے جاتے ہیں، اور عید کے دن کو جشن کا دن مناتے ہیں، یعنی گناہوں کا دن مناتے ہیں۔ وہ دھڑکے کے ساتھ وہ جب روپیہ پیسہ جب آ جاتا ہے میرے عزیزو، بہت سارے نوجوان ان پیسوں کو برباد کرتے ہیں، فلموں میں برباد کرتے ہیں، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ ٹولی کے ساتھ جماعت در جماعت وہ ٹاکیزوں میں اور فلمی دنیا میں وہ جاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں، جبکہ یہ دن تو میرے عزیزو اسلام کے مطابق گزارنے کا دن ہے، بڑا خوشی کا دن ہے۔
خوشبو لگانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، مسواک کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں مسواک کرو اس دن میں، خاص اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہنو، بہترین طریقے پر غسل کرو، خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں بہت اچھے طریقے پر جو نوازا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو جو نوازا ہے میرے عزیزو، ان کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ رب العزت نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے یہ اظہار کر رہا ہوں۔ یہ تو ہوگا عید الفطر کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آخری پیغام عید الفطر کا پیغام یہ ہے، عید الفطر جو عید کا دن جو ہم کو کیا پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے میرے عزیزو، اس کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ عید الفطر جو ہے عید کا دن یہ پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے کہ لوگوں جس طریقے سے تم نے پورے مہینے بالکل بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، 5 وقت کی نمازوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کیا، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، برے کام سے بچے، بے حیائی سے بچے، بری باتوں سے بچے، بری نشستوں سے بچے، برے کاموں سے بچے، بری مجلسوں سے بچے، برے لوگوں سے بچے۔ ایسے ہی عید کا دن یہ پیغام دے کر جاتا ہے لوگوں عید کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں ہو، اسلام کا طریقہ ہماری زندگی میں ہو، نبی کی سنت ہماری زندگی میں ہو، ہم سچے عاشق رسول بنے، صرف زبانی عاشق رسول نہ بنے میرے عزیزو کہ صرف زبان سے کہہ دیا اور صاحب ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے اندر اللہ کے نبی کا عشق ہے، اللہ کے نبی کی چاہت ہے، اللہ کے نبی کے پیغامات ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ لیکن اگر میرے عزیزو اگر دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ یہودیوں کے طریقے ہیں، یہودیوں والا لباس ہے، یہودیوں والا چہرہ ہے، یہودیوں والی وضاحت ہے، ہمارے بہت سے اکثر ہمارے اعمال یہودیوں کے طریقے پر ہیں، ہماری زندگی کا اکثر حصہ یہودیوں کے طریقے پر گزر رہا ہے میرے عزیزو۔ صبح سے لے کر شام تک یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں جیسا بولنا چالنا، یہودیوں جیسا لباس پہننا، چہرہ، ہر وجہ پتہ ہماری یہودیوں کے طریقے کے مطابق ہے میرے عزیزو۔ جبکہ کہا گیا ہماری زندگی اچھی زندگی گزرنا چاہیے میرے عزیزو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزرنا چاہیے۔ نہ معلوم اللہ رب العزت نے ہم کو آئندہ عید عطا کی یا نہیں کی۔ بہت سارے اسی مجلس میں بیٹھنے والے تھے، لیکن میرے عزیزو ہماری اس مجلس میں اس سال وہ شامل نہیں ہو سکتے، شامل نہیں ہوئے، وہ چلے گئے ہو۔ ہم میں سے نہ معلوم کس کا ٹکٹ کٹ گیا ہو، نہ معلوم کس کا کفن بازار میں آ گیا ہو، نہ معلوم میرا کفن بن کر تیار ہو گیا ہو اور صرف لینا باقی ہو۔ کون کہہ سکتا میرے عزیزو کہ مولانا چلے جائیں گے کہ کون چلا جائے گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا میرے عزیزو۔ اس لیے اچھی زندگی گزارو میرے عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں۔ آج ہم جس طریقے سے میرے عزیزو نوجوانوں جس طریقے سے آج ہم نہا کر آئے ہیں، ایک وقت وہ یاد کرو، اس وقت کو غور سے سنو، اس وقت کو دل کے آواز کے ساتھ یاد کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا ہم کو نہلایا جائے گا، ہم آج بہترین طریقے پر میرے عزیزو غسل کر کے آئے ہیں، نہا کر آئے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمارا جسم بے جان ہو جائے گا، ہم کو نہلایا جائے گا، ہم کو کفن پہنایا جائے گا کہ جس طریقے سے آج یہ بہترین لباس پہن کر آئے ہیں، بہترین کپڑا جس طریقے سے پہن کر آئے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہم کو کپڑا پہنایا جائے گا، ہم خود نہیں پہن سکتے میرے عزیزو، ہم کو خوشبو لگائی جائے گی، ہم خود خوشبو نہیں لگا سکتے۔ ایسا وقت ہر ایک کے ساتھ آنے والا ہے، ہر ایک کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر میرے عزیزو جنگل میں قبرستان میں ڈال دیا جائے گا۔ جس قبرستان میں سالوں سال سے جو مردے جو گڑے پڑے ہیں ان کے ساتھ ہم سب کو بھی شامل ہونا ہے، ہم سب کو بھی جانا ہے، ہم سب کو بھی اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، ہم سب کو حساب کتاب دینا ہے، جوانی کا حساب کتاب دینا ہے، علم کا حساب کتاب دینا ہے،
بڑھاپے کا حساب کتاب دینا ہے, عمر کا حساب کتاب دینا ہے, مال دولت کا حساب کتاب دینا ہے, ہر چیز کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. لا ظلم اليوم, اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے میرے عزیزو. اللہ رب العزت تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا. جو جس نے کیا ہوگا, جیسا عمل ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے ویسے ہی فیصلہ ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, کہ اگر ہم نے رائے کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا, نیک کام کیا ہوگا, نیک کام میں حصہ لیا ہوگا, لوگوں کی مدد کی ہوگی, لوگوں کے کام آئے ہوں گے, لوگوں کے ساتھ غمخواری ہمدردی کا معاملہ کیا ہوگا, لوگوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا ہوگا, اچھے اعمال کیے ہوں گے, نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا, دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, اللہ کے احکامات زندگی میں ہوں گے, نبی کے طریقے زندگی میں ہوں گے, نبی کے پیغام زندگی میں ہوں گے, تو میرے عزیزو کل قیامت کے دن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, کہ اچھے اعمال بھی سامنے ہوں گے, اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے, برائی کی ہوگی, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے, برے اعمال کیے ہوں گے, نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا, زندگی بیکار گزاری ہوگی اور دین کا پاس و لحاظ نہیں ہوگا, تو وہ بھی وقت باقی ہے میرے عزیزو. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, پھر اس کے بعد شر يره, کہ شر انسان اگر برا کیا ہوگا, رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کی ہوگی, برا عمل کیا ہوگا, وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. وہ اسی الکتاب, انسان کے سامنے میرے عزیزو ما لهذا الکتاب, جب وہ کتاب کو دیکھے گا, اپنے نامہ اعمال کو جب دیکھے گا تو انسان حیران ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میری اس کتاب میں, میرے اس نامہ اعمال میں چھوٹے بڑے گناہ کوئی بھی گناہ باقی نہیں ہے, ہر گناہ درج ہے. ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها الا احصاها, ہر گناہ ہمارا لکھا ہوا ہوگا میرے عزیزو, ہر گناہ ہمارا لکھا ہوا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو عید کا جو پیغام ہے, اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کا پیغام یہی ہے عزیزو, عید یہ پیغام دے کر رخصت ہوتی ہے, عید کا دن یہ پیغام دے کر رخصت ہوتا ہے کہ لوگوں جس طریقے سے تم نے بہترین طریقے پر گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے ساتھ, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جو تم نے زندگی گزاری ہے, یہی زندگی تمہاری فرمایا عید کے بعد بھی ہونا چاہیے, نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے, نیکیوں کے ساتھ یہ زندگی ہونا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی دیر انشاءاللہ جو نماز کی جو ترتیب ہے اس کو سن لیں اچھے طریقے پر, سب درست کرنے کے لیے تو مل کے بیٹھ جائیں, کیونکہ وقت ہو چکا ہے. صرف 2 سے